بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ مکہ میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی۔ وہ تو نہ اکیلی اپنے چھوٹے سے گھر میں زندگی گزار رہی تھی۔ وہ روزانہ صبح و شام بتوں کی خدمت کرتی اور اس کی صفائی وغیرہ کرتی، جس سے مکہ کے مقیم لوگوں کو اس کو اجرت دیا کرتی۔ اس کی زندگی پچھلی کئی دہائیوں سے ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک دن مکہ کے لوگوں کو باتیں کرتے سنا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص آ گیا ہے جو ہمارے بتوں کو پوجنے سے منع کر رہا ہے۔ بڑھیا جو اپنی جوانی سے ہی ایسے اپنے بتوں سے دل و جان سے پیار کیا کرتی تھی، یہ سن کر سطح میں آ گئی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کون کہہ سکتا ہے۔ بڑھیا نے شخص کو برابر برا کہا اور بد دعائیں دی، دیگر اپنے دل کی بڑاس اس کو پورا کر لیا۔ لیکن اگلے دن جب وہ بت خانے کی طرف جا رہی تھی تو اس کو پھر سے واقعہ سننے کو وہی ملا۔ قبیلہ قریش بنو ہاشم کا ایک فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اور جو کوئی بھی اس کی باتیں سن رہا ہے وہ بے دین ہو رہا ہے۔ بڑھیا یہ بات سنتے ہی الٹے پاؤں واپس اپنے گھر میں آ کر بند ہو گئی۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ جب گھر سے نکلتی تو اس کو کانوں سے یہی آواز ٹکراتی، فلاں بے دین ہو گیا، آج یہ ہو گیا، فلاں نے آج اس کی پیروی کر لی۔ بڑھیا جب اپنے لوگوں کو اپنے باپ دادا کے دین سے دور ہوتا دیکھتی تو سخت اذیت سے دوچار ہوتی۔ اس فکر میں ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں آج اپنے سب سے بڑے خدا ہبل سے فریاد کروں گی کہ اس کو آسمانی بجلی سے جلا دے اور اس کا نام و نشان تک مٹا دے۔ نعوذ باللہ۔ اگلے دن بڑھیا صبح سویرے کعبہ کے دروازے پر پہنچی اور کعبہ کے اندر داخل ہوتی اور گڑ گڑا کر پورے شوق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعائیں کرنے لگی۔ اس کی فریاد اس قدر تھی کہ اس کو یقین ہو چکا تھا اب بنو ہاشم کے اس محمد نامی شخص کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ خوشی خوشی گھر آئی اور انتظار کرنے لگی اب خبر آئے۔ اس اسنا میں کئی دن گزر گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پوری آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کو اپنی فریادیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہ آئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب اس جگہ نہیں رہ سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص میرے سامنے آ کر یہ باتیں کہے، میں مکہ چھوڑ دوں گی۔ اگلے دن صبح بڑھیا نے اپنی ضرورت کا سامان باندھا اور کسی مزدور کی راہ دیکھنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی مزدور آئے تاکہ وہ میرا سامان شہر سے باہر قافلے کی گزرگاہ تک پہنچا دے۔ ابھی وہ انتظار میں بیٹھی تھی کہ اس نے دیکھا سارے جہانوں کے سردار اور کائنات کے معصوم اور سب سے مہربان نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز و ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر اس جانب چلے آ رہے تھے۔ بڑھیا نے دور سے دیکھا تو اس حسین و جمیل چہرے پر دیکھتی ہی چلی گئی۔ اتنے میں آپ قریب پہنچ کر بڑھیا نے آپ سے پوچھا، بیٹا آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اماں میں مزدور ہوں اور مزدوری کی غرض سے نکلا ہوں۔ بڑھیا نے کہا، میں تجھے مزدوری دوں گی اگر تو میرا سامان میری منزل تک پہنچا دے۔ آپ نے بڑھیا کی بات سنی اور سب سامان اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا لیا۔ کافی دور چل کر جب منزل پر پہنچے تو بڑھیا نے کہا کہ تیری کتنی مزدوری ہو گئی؟ آپ نے یہ بات سنی اور فرمایا، اماں مجھے آپ سے کوئی مزدوری نہیں چاہیے، آپ ضعیف ہیں اور ضعیفوں کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ان سے مزدوری لینی چاہیے۔ اگر آپ کی اور کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے بتائیں، میں حاضر ہوں۔ بڑھیا جو مکے سے سخت غصے کی حالت میں یہاں تک چل کر آئی تھی، یہ بات سن کر خوش ہوئی کہنے لگی، تو بہت اچھا لڑکا ہے، آج میں ہمیشہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میں سوچتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مکہ میں ایک ایسا جھوٹا شخص ہے جو مکہ والوں کو بے دین کر رہا ہے، اس نے ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے۔ لیکن اب میں ان لوگوں کو بتاؤں گی کہ مکہ میں ایک تیرے جیسا لڑکا بھی ہے جو اتنا حسین اور اتنا شفقت والا بھی ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کہ تو بہت بھولا بالا لڑکا ہے۔ بنو ہاشم میں عبد المطلب کی اولاد میں کوئی شخص ہے جس کا نام محمد ہے، وہ ایک مجنون ہے، تو کبھی اس کی باتوں میں مت آنا۔ کوئی اس کی بات تجھ سے کہے تو اس کو نہ سننا۔ ایسا جادوگر انسان ہے جو جس سے بھی ملتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سحر ہے، اس کی باتوں میں مٹھاس ہے۔ میں تجھے بیٹا سمجھ کر کہتی ہوں، اس سے ہمیشہ بچ کر رہنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادب سے اس بڑھیا کی ساری باتیں سنتے رہے۔
پھر وہ آپ کے بارے میں جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو کہنے لگی، بیٹا میں لوگوں کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی، لیکن تم اپنا نام تو بتاتے جاؤ، کیا کرتے اور کون سے قبیلے سے ہو؟ یہ سن کر آپ نے گردن جھکا لی اور انتہائی معصومیت سے کہا، اماں میں ہی وہ محمد ہوں جسے سب برا کہتے ہیں، مجھے ہی سب لوگ جادوگر کہہ رہے ہیں، میں آپ سب کے بیچ اللہ کریم کا بھیجا ہوا نبی ہوں، یہاں سب میرے دشمن بن چکے ہیں اور میں کسی سے کچھ نہیں کہتا مگر سوائے بت پرستی ترک کرنے کے۔ گڑیا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب، یہ شفقت اور یہ پیار بھرا انداز دیکھا تو محبت کی ایک زور کی چوٹ اس کے دل پر لگی اور اندر سے سارے بت ٹوٹ کر چور چور ہو گئے۔ یکدم آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو گئے اور روتے روتے کہنے لگی، کیا مکہ والے اتنے نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کو سنا یقین نہ کیا؟ میں تجھ سے بھاگ کر کہاں جاتی، تو اتنا پیار اور مہربان ہے، میں تجھ پر اپنے ماں باپ کو قربان، تو مجھے اپنے دین میں شامل کر لے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ستاروں میں ایک ستارے کو اضافہ ہوا اور وہ ضعیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔